علاقوں میں، پنجاب میں، سرائکی علاقوں میں، سندھ میں، بلوچوں میں، پشتون میں اللہ پاک نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں، اس کی سندھیوں کو آئینی ضمانت دینی پڑے گی کہ بھائی آئین آپ کو ضمانت دیتا ہے کہ سندھ کے سائل و وسائل پہلے سندھی بچوں کی خدمت میں لگائے جائیں گے۔ بلو یہی آئینی ضمانت ملے گی کہ اس کے سائل اور وسائل پہ اس کے بچوں کا حق آئینی پہلا آئینی حق ہوگا۔ یہی بات پشتون وطن کے لوگوں کو اپنے کہنی ہوگی۔ افسوس کی بات یہ ہے پاکستان 75 سال ہوئے پاکستان بنا ہے، آج بھی پشتون اس ملک میں 3-4 انتظامی یونٹوں میں ہے۔ کیا گناہ کیا ہے اس کام نے؟ اس قوم نے کیا گناہ کیا ہے؟ بلوچوں کی اپنی اسمبلی ہے، اپنا وزیر اعلیٰ ہے، اپنا گورنر ہے۔ سندھیوں کو کی اپنی اسمبلی ہے، اپنا وزیر اعلیٰ ہے، اپنا گورنر ہے۔ پشتون ایک بہت بڑا حصہ بلوچوں کے ساتھ پسا ہوا ہے، بہت بڑا حصہ پنجاب میں ہے۔ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقے کا ابھی تک معاملہ صاف نظر نہیں آ رہا۔ آخر پشتونوں نے کون سا جو گناہ کیا ہے کہ ان کے وطن کو ایک صوبے میں نہیں جمع کیا جا رہا؟ ہم نہ پاگل ہیں، نہ ہمارا دماغ خراب ہے۔ ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ یہاں کے رہنے والے پشتون، چاہے وہ خیبر کا رہنے والا ہو، چاہے محمد ایجنسی کا ہو، چاہے کوئٹہ کا ہو، چاہے ژوب کا ہو، چاہے پنجاب کا ہو، پہلے دن سے انگریزوں کے خلاف ڈنڈے کی سیاست میں بھی، یعنی گولی کی سیاست میں بھی پشتون نے اس وطن کی دفاع کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اور سیاست میں بھی سب سے زیادہ جیل کاٹنے والے لوگ پشتون ہیں۔ 21ویں صدی میں پاکستان کے جاہل حکمران جھوٹ اور بے ایمانی کی بنیاد پہ حکومتیں چلا رہے ہیں۔ دنیا جانتی ہے، عورتیں جانتی ہیں، بچے جانتے ہیں، ہمارے ہمسائے جانتے ہیں کہ 8 فروری کے انتخابات عمران خان کی پارٹی نے جیت لیے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جیل میں ہیں، ان کی حکومتیں چھینی گئی ہیں، ان کا مینڈیٹ نہیں دیا جا رہا، بلکہ الٹا جب لوگ اپنے حقوق کے لیے نکلتے ہیں تو سیدھا ان کے سروں میں گولیاں ماری جاتی ہیں۔ یہ قتل ہے، قتل عمد ہے۔ عمران خان جیل میں ہے، اس کی پارٹی میں مشکلات ہیں، ورنہ چاہیے تو یہ تھا اور اب بھی چاہیے کہ عمران خان کی پارٹی پاکستان کی عدالتوں میں کیس دائر کرے کہ جب نواز شریف وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور جن افسروں کے کہنے پہ 26 نومبر کو گولیاں چلائی گئی ہیں، ان پہ FIR کاٹنی چاہیے، ان پہ FIR ہونی چاہیے۔ 10 آدمی مار دیے گئے۔ عمران خان جیل سے کہتا ہے، وہ ٹھیک کہتا ہے، وہ کہتا ہے 9 مئی کا واقعہ اور 26 کا واقعہ مجھ پہ الزام ہے۔ عمران کہتا ہے کہ 9 مئی کو میرے ساتھیوں نے فوجی تنصیبات پہ حملے کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ، سوال کھول پہ پاکستان کی عدالتوں کا کمیشن بنائے، وہ 9 مئی کی تحقیقات بھی کرے اور 26 کی بھی کرے، لیکن ہمارے اپنے لوگ، ہماری یہ پارلیمنٹ، ہماری یہ حکومت اپنی عدالتوں کے پر کاٹ رہی ہے، اپنی عدالتوں کے پر کاٹ رہی ہے، آئین کو کمزور کر رہی ہے، آئین سے ماورا حکومت چلا رہے ہیں۔ یہ نظام پشتونخوا ملیرم پارٹی کو اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کو کسی صورت قبول نہیں۔ چاہے کچھ بھی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ہم یہاں جمہور کی حکمرانی کے لیے اپنا جمہوری حق استعمال کریں گے اور جس حد تک ہم جا سکتے ہیں ہم جائیں گے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے،
لیکن یہ جمہوری ہوگا. پاکستان ہمارا ملک ہے, یہاں پشتون, بلوچ, سندھی, پنجابی کو حقوق ملیں گے. یہ کیسے ہوگا؟ ہیروئن کا ایک مریض جب سائیکل چوری کرتا ہے تو وہ جیل بھیج دیا جاتا ہے, اس کو پیٹا جاتا ہے کہ تم نے یہ سائیکل چوری کی. اور جو ایماندار سے, اصل ایماندار سے میری مراد بے ایمان کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا, لوگ ناراض ہو جاتے. جو ایماندار سے اصل تھا, 70 کروڑ میں بے عزت کا بچہ بکتا ہے, وہ مونچو کو تال دے کے پھرتا رہتا ہے. لکھ ہو ایسی سیاست پہ, لعنت ہو ایسی سیاست پہ, لعنت ہو ایسی دلوں پہ. یہ پاکستان کو نہیں چلا سکتے. پاکستان کو لوگ چلائیں گے جو اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی طاقت کی آگے نہیں جھکتے. ایسے لوگ وہ کریں گے. قرآن کریم کہتا ہے اعدلوا اقرب للتقوی, آپ عدل کریں یہ آپ کو تقوی کے قریب لے جائے گا. عدل, جہاں عدل نہیں ہوگا بھائی لڑیں گے, جہاں عدل نہیں ہوگا بیوی اور شوہر لڑے گا, جہاں عدل نہیں ہوگا باپ اور بیٹا لڑیں گے. عدل آدمی جانتا ہے. عدل تشف المنظور گزارا نہیں کیجیے. خدا و سڑک میں نہیں داعش کے میں نہیں لکھل منظر کے مکان ہیچ بلا مجھولا کروں, ہیچ بلا نہ چاہ مزقی کمزر کروں, نہ چاہ سر لگی کروں. خدا ایدار چاہ وطن سرزر کی دویت مبارک چی کم خدای را پڑے گا پلار دی کسا تلے دا عزیزانو پدیش کن نعمتونی دی دا دیئے دا خودی کے دور دا پارا عزیزانو دا مشتردان بھاکی زمان اللہ خبر زا آورم دا دیو مولا